اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ڈنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کس منہ سے ہو بیاں ہوگا کردار ختیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار ختیجہ کا، سیرت وہ ختیجہ کی ایثار ختیجہ کا، سر تاج ہے زہرا کا، ولیوں کا امام بنا، نبیوں کا امام بنا، سردار ختیجہ کا۔ صدیقہ حیران ہوئیں سنائی جب آقا نے شان ختیجہ کی وہ پیار ختیجہ کا، اصحاب محمد جب غربت سے پریشان تھے اس وقت ہوا قرباں گھر بار ختیجہ کا، دیکھا جو مدینہ میں پھر رو ہی پڑے آقا، زینب نے جو پیش کیا وہ ہار ختیجہ کا، مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، حافظ جو خیال آئے ایک بار ختیجہ کا۔ اللہ جل شانہ کی بے حد حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آواز ڈنگا لائیو نشریات۔ محترم جناب عزت مآب مہر طارق محمود صاحب آپ کی وساطت سے اور آپ کی پوری ٹیم کی وساطت سے آج 10 رمضان المبارک کا یہ مبارک پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تھوڑا سا ذکر خیر کروں گا۔ یہ وہ ام المومنین ہیں جو مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کا شان اور آپ کا مقام جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وراء الورا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ختیجہ ہے، کنیت ام القاسم ام ہند ہے، اور آپ کے القابات طاہرہ، سیدہ قریش، الکبریٰ، صدیقہ وغیرہ مشہور القابات آپ کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد پاک حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں ہیں، اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے آپ کی عظمت اور کردار اور آپ کے شان کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کے آ رہی ہے جس میں سالن ہے، کھانا ہے،
پینے کی چیز موجود ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام کہیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ تو احباب گرامی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں تو محبوب علیہ السلام نے انہیں رب کا سلام پہنچایا اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے بھی سلام پہنچایا، اور پھر اس جنت کے محل کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ شریف کی مشہور و معروف وہ خاتون ہے کہ جس کا تجارت کا مال دور دراز تک جاتا تھا، خاص کر کے ملک شام میں بھی آپ کا مال جاتا تھا۔ جس دور میں مکہ شریف میں قحط پڑا، اس دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مال کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ آپ کو کئی گنا نفع اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب شریف میں مکہ شریف کے قریب ایک عورتوں کا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں ایک یہودی جو تورات کا عالم تھا وہ بھی آ گیا۔ تو اس وقت اس نے وہاں عورتوں کے جھرمٹ میں یہ پیغام اور یہ اعلان کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی جو ان کے نکاح میں آئے گی۔ تو باقی تو بیویوں نے اس یہودی کو، عالم کو وہاں سے بگایا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی عالم کی بات کو اپنے پلے سے باندھ دیا۔ تو احباب گرامی، حضرت جناب ابو طالب کے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے چچا جان کہنے لگے، پیارے بیٹے محمد، یہ اچھا ہوگا کہ آپ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام جائیں، تجارت کریں تو وہاں سے نفع ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں خدیجہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا جو ہمارے نصیب میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں جا کر ان کو یہ پیغام دو کہ وہ میرا مال قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جب نفیسہ آئیں تو اس نے یہ بات کہی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال کو قبول کیا کہ میں آپ کا مال لے کر جاؤں گا، تجارت کروں گا۔ تو ایک غلام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، محسرہ، تو اس محسرہ غلام کو بھی اما خدیجہ الکبریٰ پاک نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور مال بھی دے کر بھیجا، اور ساتھ یہ بھی تلقین کی کہ صرف تم میرے غلام نہیں ہو، تم محمد عربی کے بھی غلام ہو، اور سارے سفر میں خیال کرنا، دھیان کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو دیکھنا، ان کے والضحیٰ والے مکھڑے کا نظارہ کرنا، واپسی پر بھی سارے احوال آ کر مجھے بتانا۔ محسرہ جو غلام تھا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ ساتھ ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی بات اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے بتائی کہ کہیں بھی لین دین میں، کہیں بھی معاملات میں اپنی رہنا دینا، جس طرح سرکار کہیں گے اسی طرح ان کی آراء کو جو ہے وہ تو نے قبول کرنا ہے۔ تو محسرہ مختصر کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ملک شام میں جہاں پہ منڈی لگتی تھی، سارے تاجر حضرات اپنا اپنا مال وہاں پہ رکھ کر اس کو فروخت کر رہے تھے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال جو اما خدیجہ الکبریٰ کا لے کے گئے تھے رکھا اور اس کو فروخت کرنا شروع کیا۔ باقی لوگ لات و عزیٰ کی قسمیں اٹھا رہے تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آئے کہ آپ بھی لات و عزیٰ کی قسمیں اٹھائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
कसम तो दूर की बात है, मैं तो इनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल बेचा तो उस माल में काफ़ी सारा नफ़ा अल्लाह ने अता किया। अब ये मैसरा गुलाम और सरकार वापस आ रहे हैं तो एक दरख्त के नीचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए आराम कर रहे हैं। तो राहब एक करीब था, उसका इबादत खाना था, वो बाहर निकला, वो मैसरा को जानता था। उसने कहा, ए मैसरा, ये बताओ ये कौन है, ये कौन है? तो आप कहने लगे मैसरा कि ये हमारे कुरैश खानदान के मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो उस राहब ने कहा, मैसरा इसे आम ना समझना, ये तो अल्लाह का नबी है। तो जब ये ऐलान नबूवत करेंगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो फिर जरूर इन पर मैं ईमान लाऊंगा। अब जनाब मैसरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे हैं तो क्या देखते हैं, गर्मी शिद्दत की है, इसके बावजूद भी बादल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया कर रहा है। अब जब मक्का शरीफ पहुंचे तो जनाब मैसरा कहते हैं कि मैं सीधा हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गया। वहां पे उनकी सहेली भी बैठी हुई थी। तो उनकी सहेली कहती है, क्या बना, तिजारत का जो माल लेके गए थे कितना नफा हुआ? तो मैंने कहा, छोड़ो नफे की बातें, मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करूंगा, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करूंगा, मैंने जो अहवाल देखे हैं मैं वो बयान करूंगा। अब वो सहेली जो अम्मा पाक के पास बैठी थी वो बार बार कहती थी, तो ये तो हो जाता है, बादल साए भी कर देते हैं, ये सारे मामलात दरख्त के नीचे जो सरकार सोए हैं, ये बात तो आप बता रहे हैं, ये बताओ कि अल्लाह ने नफ़ा कितना दिया है, इस माल में कितना नफ़ा हुआ है? तो जनाब मैसरा ने वो सारा अहवाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तिजारत का वो वहाँ पे बयान कर दिया। तो अहबाब गिरामी नाजरीन, ये हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान व अज़मत है कि उन्हीं का माल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए लेकर जा रहे हैं। और फिर कुछ वक़्त गुजरता है, बड़े बड़े अरब के बड़े बड़े लोग जो थे, ख़ानदानी लोग, उन्होंने पैगाम निकाह भेजा था हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा की तरफ, लेकिन आपने तमाम के तमाम पैगाम रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि इससे कबल भी आपकी 2 शादियां हो चुकी थी, 2 दफ़ा आप बेवा हुई हैं और आपके 2 बेटे पहले भी थे, एक का नाम हज़रत हाला था, एक का नाम हज़रत हिंद था, और ये पहले शोहरों में हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा के बेटे हैं। दोनों ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। मुख्तसर करते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नफीसा पैगाम में निकाह लेके आती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नफीसा तुम खुद पैगाम लेके आई हो या खतीजा ने पैगाम भेजा है? तो नफीसा कहती हैं कि खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही पैगाम भेजा है। तो हजरत नफीसा कहती हैं कि मैं जब ये पैगाम दे रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये पैगाम अगर मैं किसी और को देती तो वो उठ के खड़ा होता, लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना तो दरकिनार, सरकार फरमा रहे हैं मैं पहले अपने चाचा जान से पूछूंगा, जिस तरह उनकी राय होगी उसी तरह मैं करूंगा। यानी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पाबंद हैं, कहनात में और किसी के पाबंद नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल को ये पैगाम मुस्तफ़ा दे रहे हैं। लोगों, जो बड़ों के साए में बंदा रहता है, अल्लाह उसे अपनी रहमतों से नवाजता है, अल्लाह अपनी इज्जतों से नवाजता है। तो नाज़रीन व सामीन, जब सरकार ने पैगाम खतीजा का अपने चाचा जान जनाब हज़रत अबू तालिब को सुनाया तो वो बहुत खुश हुए कि हमें तो बड़ी खुशी है कि इतनी नेक सीरत खातून हमारी बहू बन रही है। तो अहबाब गिरामी, जब निकाह हुआ, मुख्तसर कर रहा हूँ, जब निकाह हुआ उस वक़्त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। और फिर 20-20 कनीज़ें आपके पास थी, बड़ा माल था, बड़े गुलाम थे, लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आई है ना तो सारा माल सरकार के कदमों पे कुर्बान कर दिया है। फिर सरकार के घर में अम्मा पाक ने झाड़ू भी दिया है, हुजूर के कपड़े भी धुलाए हैं और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना भी तैयार करके दिया है। बेशुमार बातें हैं, बेशुमार बातें हैं। किसी भी औरत का अगर पहले निकाह हो, उससे औलाद हो, तो बाद में अगर किसी से निकाह हो
تو وہ بعد والا شوہر پہلی اولاد کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہاں پر ایک بات میں روزنامہ آواز نیوز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ پوری ٹیم قابل تعریف ہے، ہدیہ تبریک ان کو پیش کرتا ہوں کہ اتنا مبارک یہ پروگرام رمضان شریف میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اور بڑی پیاری پیاری باتیں علماء کو بلاتے ہیں اور آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، بہت اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد کی بات ہے، مدینہ شریف میں جب گئے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب دوپہر کو آپ آرام کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی کو بھی وہاں پہ کوئی بھی صحابی نہیں جاتا تھا اور سرکار کو جگانے کے لیے کوئی بھی صحابی جسارت نہیں کرتا تھا۔ اور میں تو یہاں یہ بھی کہتا ہوں یہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضور کو نہیں اٹھاتے، سرکار کو وہ بھی نہیں جگاتے۔ تو بات میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، وہاں پر نا حضرت حالہ ہے، یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ تو مسجد میں آ کر انہوں نے نا بات کی کہ حضور کدھر ہیں، مصطفیٰ کدھر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنا تہمن اس کو سنوارتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دروازے کی طرف آتے ہیں۔ اماں پاک عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں پوچھ رہی ہوں آقا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی جو اولاد ہے حضور اس سے کتنا پیار کر رہے ہیں، اس سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ اور ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں حضرت ہند، ان کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے خوش رہتے ہیں، بڑا آپ کا انداز پیارا ہے، کیوں خوش رہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا نا، خدا کی قسم یہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے، انہوں نے کہا لوگوں میں کیوں نہ خوش ہوں، میری بہن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، میرے بھائی کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور میرے جو والدہ ہیں ان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور میرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کیوں نہ خوش ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے حضرت اماں پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کا ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ نے یہ بات کہہ بھی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی خاتون، اب تو آپ کے پاس زیادہ ازواج ہیں، عورتیں ہیں، تو اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا عائشہ تم سکھوں میں مجھے ملی ہو، باقی ازواج سکھوں میں مجھے ملی ہیں، خدیجہ الکبریٰ دکھوں میں مجھے ملی ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ حضرت اماں پاک خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں تک بھی تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ آخر میں آخری پیغام ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا کس طرح استقبال کیا ہے، ان کو پیار دیا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، یہ مکہ شریف کی بات ہے، تو یہ سکی ماں نہیں ہے سرکار کی، یہ رضائی ماں ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب آئی نا اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار فرماتے ہیں خدیجہ یہ میری ماں آئی ہے۔ تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے ان کے لیے چارپائی بچھائی، کھانا پانی وغیرہ سب کچھ دیا۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے لگیں تو اس وقت اماں خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ ان کو تحفے میں دیا، کیوں؟ تم مصطفیٰ کی امی جان ہو۔ تو یہ آپ کا کردار رہا، یہ آپ کی سیرت ہے۔ آج ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ میں پھر ایک بار روزنامہ آواز ڈنگا مہر طارق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا یا ان الحمد للہ رب العالمین۔